دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوئی جو اب سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، جو آپ کے بارے میں ایک عظیم ہستی ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ گندگی آتی ہے، بدبو پھیل جاتی ہے، لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، پھر بعد میں ہی اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، اس کو باہر نہیں کاٹا گیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ہی ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی ایک لمبا سجدہ کیا اور پھر ایک ہاتھ پر سہارا لگا کر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ صرف ایک ہے۔ تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ حضور کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں امت کا اختلاف رہا ہے، بعض 8 ربیع الاول، بعض 9 ربیع الاول، بعض 12 ربیع الاول کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک خاص قسم کا نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے سائے میں آ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، ملک شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا۔ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں یہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو قریش نے کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق کر کے تو آؤ، آج کی اس رات میں اس امت کا آخری نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں کھووں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہے۔ لوگ فوراً مجلس سے اٹھے اور اس بات کی تحقیق کی۔ پتہ چلا کہ قریش کے سردار عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے جب آپ کے دونوں کھووں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ اب نبوت یہودیوں کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ اے قریش، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ دراصل یہ یہودی فتح مکہ کے حملے کے بارے میں ان کو باخبر کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی رات یہ عجیب و غریب بھی واقعہ پیش آیا کہ فارس کے شاہی محل میں اچانک سے زلزلہ آ گیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور ملک فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، جل رہا تھا، وہ بھی بجھ گیا اور دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا۔ کسریٰ ملک فارس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ تو کسریٰ نے اپنے وزیروں کو جمع کر کے ایک دربار لگایا۔ سب وزیر پریشان تھے کہ آج کوئی بڑا مسئلہ ہے، جو سب وزیروں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، اور بادشاہ بھی آج خوف زدہ ہے۔ اسی درمیان دربار میں یہ خبر پہنچی کہ ملک فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا ہے۔ تو کسریٰ کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے آتش کدے کے نگراں معبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر
तमाम मुल्कों में फैल गए हैं। तो किसरा ने मुअब्बिजान से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो उसने कहा कि शायद अरब की तरफ से कोई बड़ा मामला पेश आने वाला है। फिर किसरा ने इत्मीनान के लिए नौमान इब्ने मुंजिर के नाम एक फरमान जारी किया कि किसी बड़े आलिम को मेरे पास भेजो जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। तो नौमान इब्ने मुंजिर ने एक बड़े आलिम अब्दुल मसीह गस्सानी को रवाना किया। अब्दुल मसीह जब दरबारे किसरा में पहुंचा तो बादशाह ने कहा कि कल रात महल के 14 कंगरे गिर गए और 1000 साल से जलने वाला आतिशकदा भी बुझ गया और मुअब्बिजान को भी ऐसा ऐसा ख्वाब दिखाई दिया। क्या तुम इन सब चीजों के बारे में बता सकते हो कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है? तो अब्दुल मसीह ने कहा कि ये सब चीजें तो मेरी समझ से बाहर हैं, लेकिन मेरे मामू सती इन सब के बारे में बता सकते हैं जो आजकल मुल्क शाम में रहते हैं। सती एक बहुत बड़ा काहिन था जो ख्वाबों की ताबीर और बहुत सी चीजों के बारे में बड़ा इल्म रखता था। तो किसरा ने अब्दुल मसीह को हुक्म दिया कि तुम खुद अपने मामू के पास जाओ और इस बात की तहकीक करके आओ। अब्दुल मसीह अपने मामू सती के पास मुल्क शाम पहुंचा तो उस वक्त सती मरने की हालत में था मगर होश अभी बाकी थे। तो सती ने जब अब्दुल मसीह को अपने सामने खड़े हुए देखा तो अब्दुल मसीह के कुछ बताने से पहले ही सती ने कहा कि अब्दुल मसीह, तू तेज ऊंट पर सवार होकर मेरे पास पहुंचा जबकि मैं मरने के करीब हूं। तुझको तेरे बादशाह ने महल के जलजले और आतिश कदे के बुझ जाने और मुअब्बिजान के ख्वाब के बारे में पूछने के लिए भेजा है। तो अब्दुल मसीह ने कहा कि जी मामू जान, मैं इन्हीं सब के बारे में पूछने आया हूं। बादशाह बड़ा खौफजदा है, वो इन सब सवालों के जवाब चाहते हैं। तो सती ने कहा, ए अब्दुल मसीह, अच्छी तरह सुन ले। जब कलाम इलाही की तिलावत कसरत से होने लगे और असे वाला असा वाला जाहिर हो जाए और समादा की वादी जारी हो जाए और दरियाए दिजला दरियाए सादा खुश्क हो जाए और फारस की आग बुझ जाए तो सती के लिए भी मुल्क शाम शाम नहीं रहेगा और तेरे बादशाह के चंद मर्द और चंद औरतें ही कंगरों के बकदर ही बादशाहत कर पाएंगे। इसके बाद उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी और मुल्क फारस दूसरों के कब्जे में चला जाएगा। सती ये सब बातें बताते ही उसके बाद मर गया। इसके बाद अब्दुल मसीह वापस आया और किसरा बादशाह से ये तमाम माजरा बयान किया। तो किसरा ये सब सुनकर घबरा गया कि अब हमारी बादशाहत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मुल्क फारस की 10 सल्तनतें तो 4 साल में ही खत्म हो गई और बाकी 4 सल्तनतें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत तक खत्म हो गई और फिर मुल्क फारस इनकी बादशाह से निकलकर मुसलमानों की खिलाफत में आ गया। अल्लाह जिसको चाहते हैं बादशाहत देते हैं और जिससे चाहते हैं छीन लेते हैं। सब्सक्राइब।